السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس عملیات کورس کے اندر تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ رجال الغیب کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ رجال الغیب کیا ہوتے ہیں، دوسرا رجال الغیب سے کیا آپ ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کیسے وہ لوگ دوسروں سے ملاقات کرتے ہیں، تیسری کہ عملیات کے دوران رجال الغیب کی سمتیں کیسے معلوم کریں، اور کیا کیا چیزوں کا ہم لوگ احتیاط کریں گے۔ یہ باتیں جاننا عملیات کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کافی لوگ آپ کو رجال الغیب کی سمتیں تو بتائیں گے، سلام تو بتائیں گے، لیکن یہ اہم معلومات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور کم ہی لوگ یہ بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، اور پچھلے ویڈیوز اگر نہیں دیکھے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں جا کے آپ ان ویڈیوز کو بھی، اس کی لنک نیچے پڑی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں۔ تو سب سے پہلے جانتے رجال الغیب ہوتے کیا ہے۔ دیکھیے، رجال الغیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، مقررہ بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انعام و اکرام سے نوازا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی نظروں سے اکثر پوشیدہ ہی رہتے ہیں، لیکن دکھ بھی جائے، اگر کوئی دیکھ بھی لے تو انہیں پہچان نہیں پاتے۔ اور یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 40 لوگ ہمیشہ، 40 ابدال ہمیشہ رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ بعض احادیث میں 300 کا بھی آیا ہے ذکر، اور بعض نے 3000 کا بھی ذکر کیا ہے، لہٰذا اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ہوتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے۔ تو یہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اوتاد، ابدال، اقطاب، کہ جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے، لیکن بڑے ہی برگزیدہ ہوتے ہیں، اور جن کو ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے، وہ پہچان جائے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے۔ کافی نے ملاقات بھی کی ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے رستے سے، اور ایک جو ہے بیٹھا ہوا تھا کوئی گدری کے اندر۔ حضرت خضر علیہ السلام پہنچے قریب میں، اب خود حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پہچان گئے، آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت باہر نکلیے، مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا اندر سے کہ بھئی کیا کام ہے، تم جاؤ اپنے راستے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ کہا نہیں، ہم دونوں مل کر ذکر کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر ذکر الہی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اپنا ذکر الہی کرو، میں اپنی طرح سے ذکر الہی کروں گا۔ حالانکہ بیٹھے روڈ پر ہیں، پھر سے حضرت خضر علیہ السلام نے آواز لگائی کہ جلدی سے آپ باہر نکلیے، جلدی سے آپ باہر نکلیے، ورنہ میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ وقت کا ابدال ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ آواز لگائی، اندر سے آواز آتی ہے کہ میاں تم یہ بتاؤ گے کہ وقت کا ابدال ہے، تو میں بھی بتا دوں گا کہ یہ جو کھڑے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ حضرت خضر ہے۔ پھر دیکھتے ہیں لوگ کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ حضرت خضر پھر آگے بڑھے، پھر ایک گدری میں دیکھا کہ ایک کوئی ہے، پھر سے آواز لگائی کہ باہر نکلیے، ہم ذکر کرتے ہیں۔ اندر سے عورت کی آواز آئی کہ اے خضر، آپ اپنا کام کیجئے، ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں، اور جہاں سے تم ملاقات کر کے آئے ہو وہ میرے شوہر تھے، اور میں ان کی اہلیہ ہوں، وہ بھی ابدال ہیں اور یہ بھی ابدالہ تھی۔ یہ کہہ کر وہ بھی غائب ہو گئی۔ تو یہ رجال الغیب ہوتے ہیں، جن سے چاہے ملاقات کریں، جن سے نہ چاہے نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے تو ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ آج تو لوگ عملیات بتاتے ہیں کہ یہ عمل کرو تو ملاقات ہوگی، فلاں عمل کرو تو ملاقات ہوگی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر فضل و کرم رہا تو ضرور بضرور ملاقات ہوتی رہتی ہے، بشرط یہ کہ دل کے اندر تمنا، دل کے اندر آرزو یہ ضرور ہونی چاہیے۔ اور جب بندہ دعا کرے گا اور دل کے اندر آرزو رکھے گا تو انشاءاللہ ان سے ملاقات ہونا بھی
طے ہے، اس لیے کہ جس کی جستجو ہوتی ہے اس سے ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ہیں جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ اب آئیے آتے ہیں کہ اب رجال الغیب یہ عملیات کے اندر کیا کام آتے ہیں۔ دیکھیے رجال الغیب عملیات کے اندر بندہ جب کوئی عمل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، تو ان سے مدد کو طلب کریں، ان سے مدد کو حاصل کریں، اور اللہ والوں سے مدد لینا یہ اس پورا ایک باب ہے اس کا، لہذا اس کی بھی ایک الگ سے گفتگو ہے، اس پر ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ رجال الغیب یہ آپ کو کیا کرنا ہے، جب بھی عمل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے جس طرف رجال الغیب ہے، ابھی میں آپ کو نقشہ بتاؤں گا انشاءاللہ، جس طرف رجال الغیب ہے اس طرف آپ کو کھڑے ہو کر سلام کرنا ہے۔ سلام یہ میں پورا پڑھ کر نہیں بتاؤں گا، اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اس سلام کو آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سلام کو پڑھیں گے تو سلام کو پڑھنے کے بعد جس سمت رجال الغیب ہے وہاں پہ سلام پڑھنے کے بعد پھر عمل کو شروع کرنا ہے، اور عمل میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرف رجال الغیب ہے اس طرف آپ کو منہ نہیں کرنا، یعنی رجال الغیب اگر کعبہ شریف کی جانب ہے، پچھم کی جانب ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس طرف یا تو پیٹ کر کے عمل کرنا ہے یا تو بائیں جانب رجال الغیب کو رکھ کے کرنا ہے، الٹی جانب، دائیں جانب بھی نہیں ہونی چاہیے، سامنے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عاملین کا عمل کا طریقہ ہوا کرتا ہے کہ جس سے ان کو بہت زیادہ عمل میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتے ہیں، تو اس بات کو ضرور کریں۔ اور یہ جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر کہ کس طریقے سے آپ رجال الغیب کو معلوم کریں گے، آپ نیٹ پر بھی سرچ کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا تو پھر یہیں سے آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہوگا رجال الغیب کا۔ سب سے پہلے تاریخوں کو ملاحظہ فرما لیں کہ چاند کی تاریخ کو آپ کو دیکھنا ہے کہ جب چاند کی تاریخ 24، 16، 9 اور 1 ہو تو جنوب اور مشرق کے درمیان، اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ عموماً 4 سمتیں دیکھتے ہیں، پورب، پشچم، اتر اور دکن، لیکن حقیقت میں یہ 6 سمتیں ہوتی ہے۔ یہ 4 تو ہے ہی، لیکن اس کے کونے جو ہے وہ بھی ایک سمت ہے، یعنی کل 6 سمتیں عاملین کرام اس کو گنواتے ہیں کہ 6 سمتیں ہیں۔ تو لہٰذا 6 سمتوں کے حساب کے آگے انشاءاللہ اس کا بھی نقشہ آتا ہے کہ 6 سمتوں کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہے، اور چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر 24، 16، 9 اور 1 ہے تو جنوب اور مشرق کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ آپ کا رجال الغیب ہونے کا نقشہ ہوگا، یعنی تاریخیں ہوں گی، اور یہ اس کی جو سمت ہے وہ ہوگی، اور جنوب اور مغرب کے درمیان یہ 25، 17، 10 اور 20 ہوگی۔ اسی طرح جنوب میں 26، 18، 11 اور 3 ہوگی، مغرب میں 27، 19، 12 اور 4 رہے گی، اسی طرح۔ تو یہ رجال الغیب کی جو سمتیں ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نیٹ پر بھی جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ان تاریخوں کو رکھنا ہے اور ان کونوں کو رکھنا ہے، اور اپنے جو انڈیا سے ہے وہ لوگ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اگر سمت میں پتہ نہ چلتا ہو، مشرق اور مغرب کا جو نقشہ دیا ہے، مشرق اور مغرب، تو مشرق یعنی ہمارے یہاں جو مغرب ہے وہ ہوتا ہے کعبہ شریف کی جانب، جو آپ کو بیچ کی جانب مغرب نظر آ رہا ہے وہ ہے مطلب کعبہ شریف، جس طرف ہندوستان سے کعبہ شریف ہے وہ ہے مغرب یعنی پچھم۔ تو آپ وہیں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے کہ جو نقشہ بتاتا ہو، یا کعبہ شریف کا بتاتا ہو یا اور کوئی سمت بتاتا ہو، اس سے آپ میچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے بتایا وہ آپ دیکھ لیجئے اس طریقے سے۔ یہ جو کونے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ہر ایک کا ایک الگ کونا ہوتا ہے، تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں اور رجال الغیب معلوم کر لیں۔ اور رجال الغیب کے پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ ہے کہ آپ 7 قدم چلے اس سمت اور اس کے بعد سلام کرے اور 7 بار وہ جو دعا بتائی تھی وہ پڑھے۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ورنہ 3 مرتبہ بھی 1 مرتبہ بھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر طریقہ ہے
تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، بلکہ بڑے عملیات کے لیے وہی یوز کیا جاتا ہے اور اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے، خیر و برکت کی دعا کرتے رہیے، تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے دعا کیجیے، ان کو دعا میں یاد رکھیے اور اس ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔